حامدا و مسلم و مسلم و بعد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ آج کا سبق انشاءاللہ عز و جل موضوع کے اعتبار سے قضیہ کی تقسیم کے سلسلے میں ہے کہ موضوع کے اعتبار سے قضیہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کو شروع میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ موضوع اگر جزئی ہو، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے قضیہ میں کہ موضوع مثلا ہم نے ایک قضیہ کہا جسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس میں زید موضوع ہے اور قائم محمول ہے، تو ہمیں موضوع کو دیکھنا ہے کہ وہ جزئی ہے یا کلی ہے۔ تو اس مثال میں جو ہم نے دیا اس میں ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید موضوع ہے اور وہ جزئی ہے، لہٰذا اگر موضوع جزئی ہو تو وہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ قضیہ شخصیہ کہلائے گا۔ اس کے بعد اور اگر جزئی معین نہ ہو بلکہ وہ قضیہ جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ کلی ہو، اگر کلی ہے تو ہمیں دو باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ کلی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس قضیہ میں حکم کس پر لگایا گیا ہے۔ کلی ہے تو اس قضیہ میں حکم کس پر لگایا گیا ہے؟ طبیعت پر لگایا گیا ہے، نفس طبیعت پر، نفس حقیقت پر، ماہیت پر، یا وہ حکم جو ہے افراد پر لگا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں الانسان نوع، انسان نوع ہے، تو یہاں پر میں نے ماہیت انسان پر نوع ہونے کا حکم لگایا ہے، نوع کہا ہے، یا افراد انسان پر نوع ہونے کا حکم لگایا ہے، مطلب زید بکر عمر کو میں نوع کہہ رہا ہوں یا ماہیت انسان کو نوع کہہ رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے زید بکر عمر نوع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ماہیت انسان یہ نوع ہے، یہ جو کلی ہے انسان، لفظ انسان یہ نوع ہے۔ لہٰذا یہاں پر حکم جو ہے افراد پر نہیں بلکہ نفس طبیعت پر ہے، نفس ماہیت پر ہے، لہٰذا اس قضیہ کو قضیہ طبیعیہ کہیں گے۔ اور اگر موضوع کلی ہو لیکن حکم جو ہے وہاں افراد پر ہو تو اب وہاں پر دو باتوں کا لحاظ کرنا ہے، آپ کو دو چیزوں کو دیکھنا ہے۔ کیا وہ حکم اس قضیہ میں افراد کی مقدار کو کل یا بعض کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے یا نہیں؟ اگر کل یا بعض کے ذریعے سے بیان کر دیا گیا ہے تو اس کو محصورہ کہیں گے، قضیہ محصورہ، اور اگر نہیں بیان کیا گیا تو اس کو قضیہ مہملہ کہیں گے۔ مثال اس کی بھی دیکھ لے، جیسے کہ میں کہوں کہ قرآن شریف میں الانسان لفی خسر، اور الف لام جو ہے اس آیت میں استغراق کے لیے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہر انسان، ہر انسان کس میں ہے؟ لفی خسر، گھاٹے میں ہے۔ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا طبیعت انسان گھاٹے میں ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ گھاٹے میں کون ہوتا ہے؟ زید بکر عمر گھاٹے میں جاتے ہیں یا انسانیت گھاٹے میں چلی جاتی ہے؟ نہیں، تو انسانیت کو گھاٹے میں ہونے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ جو انسان کے افراد ہیں زید بکر عمر خالد محمود ابو بکر، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان کے گھاٹے میں ہونے کی بات کی جا رہی کہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ اس کے بعد پھر آیت میں فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ان کو چھوڑ کر کے وہ گھاٹے میں نہیں، ان کا استثناء کیا گیا ہے۔ پھر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر حکم کس پر ہے؟ افراد پر ہے، یعنی جو حکم لگایا گھاٹے میں ہونے کا، جو حکم لگایا گیا ہے ہاں گھاٹے میں ہونے کا، وہ طبیعت انسان پر نہیں بلکہ افراد انسان پر۔ لہٰذا یہاں پر حکم کس پر ہے؟ قضیہ کے افراد پر ہے، اور جب قضیہ کے افراد پر ہے تو اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر قضیہ کی جو افراد کی مقدار ہے ان کو کل یا بعض کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ تو ہم صاف صاف دیکھ رہے ہیں کہ الف لام میں نے بتایا آپ کو کہ استغراق کے لیے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کل، یعنی ہر ایک، ہر کا معنی جو ہم کر رہے ہیں وہ وہیں سے الف لام سے ہی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یعنی جب ہم نے کہہ دیا گویا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، تو لفظ ہر جو ہے نا کل کے ذریعے سے مقدار بیان کر دی گئی، کس کی؟
افراد کی کہ تمام انسان، بعض انسان، تھوڑے انسان نہیں، تمام انسان گھاٹے میں. تو یہ تمام کے ذریعے سے لفظ الف لام کے ذریعے سے جو کل کے معنی میں ہے، تمام کے معنی میں ہے، اس ذریعے سے افراد کی مقدار کو بھی بیان کر دیا گیا. مطلب تمام افراد گھرے ہوئے ہیں اس میں، لہٰذا یہ قضیہ محصورہ ہوگا. ٹھیک ہے، محصورہ ہوگا. اور جہاں پر افراد کی مقدار کو کل یا بعض کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جائے، اس قضیہ کو قضیہ مہملہ کہا جاتا ہے نا. اس کی مثال جیسے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ الطلاب ناجحون، طلبہ کامیاب ہیں. تو طلبہ کامیاب ہیں، کتنے طلبہ کامیاب ہیں؟ بعض طلبہ کامیاب ہیں یا تمام طلبہ کامیاب ہیں. یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا گیا. یہاں پر جو الف لام ہے اس کو بھی آپ مت کہیے کہ استغراق کے لیے. اگر آپ استغراق کے لیے مانیں گے تو الگ بات ہے، پھر وہ محصورہ ہو جائے گا. جہاں پر لگانا ہے یا ماننا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اس کو الف لام ایسے ہی بس استغراق کے لیے نہیں لے رہے ہیں. تو الف لام الطلاب کیا ہے؟ ناجحون، طلبہ کامیاب ہیں. تو بعض طلبہ کامیاب ہیں یا تمام طلبہ کامیاب ہیں، اس کے اندر کسی لفظ کے ذریعے سے کل یا بعض کے ذریعے سے اس کی مقدار کی وضاحت نہیں کی گئی، لہٰذا یہ قضیہ مہملہ قرار پائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں گفتگو آ گئی ہے نا؟ جی جی. ہاں، اس کو ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا پہلے بھی، اور اس طرز پر بھی آپ تمام مثالوں کو لکھ سکتے ہیں. دیکھیے ہم نے جس طرح سے ترتیب سے بتایا ہے، سب سے پہلے ہم نے مثال دی ہے زید قائم کی. تو یہاں پر آپ موضوع کو دیکھ سکتے ہیں، زید قائم. دوسری مثال ہم نے دی تھی الانسان نوع کی. تیسری مثال ہم نے دی ہے الانسان لفی خسر. لفی خسر کی. اور چوتھی مثال ہم نے دی ہے الطلاب ناجحون کی. ناجحون. تو سب سے پہلے بالکل ایک دم اچھے انداز میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر موضوع محمول میں یہ سب موضوع ہیں. نمبر 1 2 3 4، یہ 4 موضوع ہمارے سامنے، 4 قضیہ ہیں، 4 موضوع ہیں. باقی آگے کے جو الفاظ ہیں وہ محمول ہیں. تو زید پہلے میں ہم نے دیکھا کہ یہ قضیہ مطلب زید کیا ہے؟ جزئی ہے اور متعین ہے، لہٰذا یہ قضیہ شخصیہ قرار پائے گا. شخصیہ کا سین، قضیہ شخصیہ قرار پائے گا. دوسرے میں ہم نے دیکھا الانسان، انسان کلی جزئی ہے، انسان کلی ہے. لیکن یہاں ساتھ میں یہ دیکھنا تھا کہ وہ حکم جو لگایا جا رہا ہے، حکم جو لگایا جا رہا ہے وہ کس کا حکم لگایا جا رہا ہے؟ مطلب افراد پر حکم لگایا جا رہا ہے یا جو ہے نفس طبیعت پر، نفس ماہیت پر. تو یہاں پر انسان کی نفس ماہیت پر حکم لگایا ہے نو ہونے کا، کیونکہ نو فرد نہیں ہوتے، کلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ قضیہ طبعیہ کہلائے گا. اس کے بعد تیسرا قضیہ ہے الانسان فی خسر. اس کے اندر الف لام جو کس کے معنی میں ہے؟ کلن کے معنی میں ہے، کل. تو معنی ہے ہر انسان گھاٹے میں ہے. تو یہاں پر وہ موضوع کلی ہے اور حکم جو ہے افراد پر ہے. گھاٹے میں ہونا، یہ طبیعت انسان گھاٹے میں نہیں ہوتی، بلکہ افراد جو ہوتے ہیں وہ گھاٹے میں ہوتے ہیں. تو گھاٹے میں ہونے کون ہوتا ہے؟ افراد ہوتے ہیں، لہٰذا افراد پر حکم لگایا گیا ہے گھاٹے میں ہونے کا. اور لفظ کل کے ذریعے سے افراد کی مقدار بھی بیان کی گئی ہے کہ تمام افراد گھاٹے میں یا بعض. تو کہا کل افراد گھاٹے میں ہیں. کل افراد، لفظ کل موجود نہیں لیکن الف لام موجود ہے جو کل کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی ہو گیا. تو یہ قضیہ کیا ہو گیا؟ محصورہ ہو گیا، قضیہ محصورہ. اور اس کے بعد پھر یہاں بھی دیکھتے ہیں ہم چوتھے قضیے میں کہ یہاں پر بھی موضوع کیا ہے؟ کلی ہے، موضوع
کلی ہے، طلبہ جب ہم کہتے ہیں طالب یا طلاب تو بہت سارے طلبہ، تو موضوع کلی ہے، اور موضوع کلی ہے تو لیکن یہاں پر حکم کے یہاں پر بھی افراد پر ہے۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ ہاں، طالب علم کی ماہیت اور حقیقت کامیاب ہوتی ہے، یا جو طلبہ ہوتے ہیں، جو افراد ہوتے ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں، طالب یعنی علم حاصل کرنے والے کے جو افراد ہیں، جیسے کہ اس میں خالد ہیں، محمود ہے، جو بھی ہیں، جو بھی طالب علم، جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے، تو یعنی افراد کامیاب ہو۔ تو یہاں پر بھی حکم جو ہے کامیاب ہونے کا کس پر ہے؟ افراد پر ہے۔ کلی کے کس پر ہے؟ افراد پر ہے، لیکن یہاں پر افراد کی مقدار کو کل یا بعض کے ذریعے سے بیان نہیں کیا گیا، نہیں بیان کیا گیا کہ بعض افراد طالب علم کے بعض افراد کامیاب ہیں یا تمام افراد کامیاب ہیں، یہ نہیں بیان کیا گیا، تو اس کو قضیہ محملہ قرار دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو قضیہ شخصیہ وہ ہو گیا، اور یہ ہو گیا قضیہ طبعیہ، اور یہ ہو گیا قضیہ محصورہ میم، اور لاسٹ ہو قضیہ محملہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ہم نے چیپٹر ہے، یہ چیز محملہ یہ آخری والا ہے، آخری والا محملہ۔ حضرت اس میں تو مثال دی ہے کہ یہ محملہ کی وَإِن لَمْ يُبَيِّنْ تُسْتَمَّ الْقَضِيَّةِ مُحْمَلَةً نَحْوُ الْإِنسَانُ لَفِي خُسْرٍ۔ کس کی مثال ہے؟ حضرت محملہ کی مثال ہے۔ تو میں نے کیا بتایا آپ کو کہ میں قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں، قرآن پاک میں جو الانسان لفی خسر ہے، اس میں الف لام استغراق کے لیے ہے، آپ تفسیر کو مطالعہ کیجئے، اور اس میں یہاں کل کا معنی میں ہے، اور جب میں مطلقاً جیسے الف لام یہ طلاب، جیسے اب طلاب ناجون، میں الف لام کو کس کے معنی میں نے بتایا لے رہا ہوں، میں اس کیا بولتے ہیں اس کو استغراق کے معنی میں نہیں لے رہا، استغراق کے معنی میں نہیں لے رہا، میں نے یہ پہلے بتا دیا۔ اگر میں استغراق کے معنی میں لوں تو یہ الطلاب ناجحون بھی کیا ہو جائے گا معلوم؟ قضیہ محصورہ کی مثال ہو جائے گی۔ لیکن تو وہاں پر جب انہوں نے مثال دی ہے محملہ کی مثال، اگر یہ دی ہے، کیا مثال دی ہے محملہ کی؟ انسان لفی خسر، تو وہاں پر انہوں نے الف لام کو استغراق کے لیے نہیں مانا، بلکہ الف لام ایسے ہی جو آتا ہے اسی کو معرف باللام بنانے کے لیے، تو الف لام کیا کس میں ہے نا؟ عہد خارجی، عہد ذہنی، الف لام جنسی، تو یہ سب الف لام سے کیا ہے وہ لفظ معرفہ نہیں بنتا، اور یہ سب سور بھی نہیں ہے۔ الف لام جو استغراق کا ہوتا ہے وہی الف لام سور ہے موجبہ کلیہ کے لیے، مطلب کلیت لفظ کل کے معنی میں ہوتا ہے وہ، اور جب لفظ کل کے معنی میں ہوتا ہے تو وہ پورا قضیہ موجبہ کلیہ کہلائے گا، مطلب کلیہ کہلائے گا، وہ موجبہ ہوگا تو موجبہ، سالبہ ہوگا تو سالبہ، لیکن اس کو کلیہ کہیں گے کیونکہ لفظ کل آ گیا شروع۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ ٹھیک ہے، چلو ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے کتاب میں آپ دیکھیں، فصل کہتے ہیں وقت تقسم القضیۃ باعتبار الموضوع، کبھی کبھی قضیہ کی تقسیم ہوتی ہے موضوع کے اعتبار سے، فالموضوع ان کان جزئیا وشخصا معینا، تو موضوع اگر جزئی ہو اور شخص معین ہو، معین شخص موضوع ہو یا جزئی ہو، سمیت القضیۃ شخصیۃ مخصوصہ، تو قضیہ کو شخصیہ اور مخصوصہ کہا جاتا ہے۔ کقولی کا زید قائم، جیسے کہ تمہارا کہنا ہے، تمہارا قول زید قائم، یہ کیا ہے؟ قضیہ شخصیہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر موضوع لفظ زید ہے جو جزئی ہے، کلی نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ جُزْئِيًّا، اور اگر موضوع جزئی نہ ہو بل كَانَ كُلِّيًّا، بلکہ کلی ہو، فَهُوَ عَلَىٰ أَنْحَاء، تو وہ قضیہ کیا ہوگا؟ چند قسموں پر ہوگا، فَهُوَ عَلَىٰ أَنْحَاء، تو وہ کیا ہوگا؟ چند قسموں پر ہوگا، لأنها إن كان الحكم فيها على نفس الحقيقة، اس لیے کہ وہ قضیہ اس لیے کہ وہ اگر اس قضیہ میں حکم جو ہے نفس حقیقت پر ہو، ہے نا، میں نے بتایا نفس حقیقت کہیے یا ماہیت کہیے یا طبیعت کہیے، تینوں کے ایک ہی معنی ہے کہ نفس طبیعت پر ہو یا نفس حقیقت پر ہو اگر حکم، تسمى القضیۃ طبعیۃ، تو اس قضیہ کو قضیہ طبعیہ کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی آپ کے الانسان نوع کی۔
ٹھیک ہے، نحو الانسان نوع، مثال یہاں بھی دی گئی ہے جیسے کہ الانسان انسان نوع ہے، والحیوان جنس دوسری مثال ہے جیسے حیوان جنس ہے. تو یہاں پر دونوں میں حکم جو ہے اس جو کلی ہے، لفظ کلی حیوان یا انسان کلی ہے، اس کی ماہیت پر ہے، افراد پر نہیں ہے. ہاں، حیوان کے افراد جنس نہیں ہوتے بلکہ لفظ حیوان جو کلی ہے وہ جنس ہوا کرتی ہے. اسی طرح انسان کے افراد نوع نہیں ہوتے بلکہ لفظ انسان جو کلی ہے وہ نوع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ماہیت پر حکم لگایا گیا ہے، تو اس قضیہ کو قضیہ طبعیہ کہا جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ عَلَى أَفْرَادِهَا فَلَا يَخْلُو، لیکن اگر حکم یعنی کلی تو ہو لیکن اگر حکم جو ہے اس قضیہ اس کلی کے افراد پر ہو، اس کلی کے افراد پر حکم لگایا گیا ہو، فَلَا يَخْلُو إِمَّا يَكُونَ كَمِّيَّةَ الْأَفْرَاد فِيهَا مُبَيَّنًا أَوْ لَمْ يَكُنْ. تو اب وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا وہ قضیہ، یا تو افراد کی مقدار کو اس قضیہ میں بیان کر دیا گیا ہوگا، افراد کی مقدار کو اس قضیہ میں بیان کر دیا گیا ہوگا، او لم یکن یا بیان نہیں کیا گیا ہوگا. مبین ہوگا، افراد کی مقدار اس میں مبین ہوں گی یعنی بیان کردہ ہوں گی، او لم یکن یا بیان کردہ نہیں ہوں گی. فَإِن بُيِّنَ كَمِّيَّةُ الْأَفْرَادِ تُسَمَّى الْقَضِيَّةُ مَحْصُورَةً، تو اگر افراد کی مقدار کو بیان کر دیا گیا ہو تو اس قضیہ کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں، قضیہ محصورہ کہتے ہیں. مثال ہے کقولی کا، ہاں جیسے کہ تمہارا قول ہے کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے. دیکھیے، تو حیوان ہونے کا حکم انسان کی ماہیت پر نہیں ہے، جو حکم لگایا گیا حیوانیت کا یہ انسان کی ماہیت پر نہیں ہے بلکہ افراد پر ہے، کہ افراد جو بھی زید بکر عمر ہے وہ سب کے سب کیا ہے، سب حیوان ہیں، حیوان سے متصف ہیں. ٹھیک ہے، اور کل کے ذریعے سے اس کی افراد کی مقدار بھی بیان کر دی گئی. بھئی تمام انسان، ایسا نہیں کہ بعض انسان آپ کو حیوان نہیں ملیں گے بلکہ سب انسان آپ کو کیا ملیں گے، حیوان ملیں گے. اسی طریقے سے بعض الحیوان انسان، یہاں بھی کیا کہا کہ بعض حیوان انسان ہے، یہاں بھی حیوان کے بعض افراد پر انسان ہونے کا حکم لگایا گیا، افراد پر حکم ہے، طبیعت پر ماہیت پر حکم نہیں ہے. اور بعض کے ذریعے سے مقدار بیان کی گئی کہ بھائی کل حیوان انسان نہیں ہوتے کہ جو بھی حیوان ملے وہ انسان ہو جائے، ہے نا، ورنہ تو گھوڑے گدھے کھچر کو بھی انسان بولنا لازم آئے گا پھر تو. بلکہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو حیوان ہوتے ہیں، جس میں سے زید بکر عمر حیوان ہے، وہ کیا ہے، بعض حیوان ہے، یہ کیا ہے، انسان ہے. ٹھیک ہے، لیکن حیوان کے بعض افراد میں سے گھوڑا گدھا کھچر بھی ہیں، وہ انسان نہیں ہے، تو اس لیے بعض حیوان انسان ہے. تو یہاں پر کل اور بعض کے ذریعے سے دیکھیے افراد کی مقدار کو بیان کیا گیا، لہٰذا یہ دونوں مثالیں قضیہ محصورہ کی مثالیں ہیں. وَإِن لَّمْ يُبَيَّن يُسَمَّى الْقَضِيَّةُ مُهْمَلَةً، اور اگر یہ افراد کی مقدار قضیہ میں بیان نہ کی گئی ہو تو اس قضیہ کو قضیہ محملہ کا نام دیتے ہیں، قضیہ محملہ کہتے ہیں. مثال ہے جیسے الانسان فی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. یہاں پر مثال قرآن شریف کی آیت نہیں بابو، قرآن شریف کیا کہتا ہے، ان الانسان والعصر، قرآن شریف کیا آیت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. تو میرے دیکھو آیت میں کیا لکھا، ان کو ہٹا، ان نہیں لکھا لیکن الانسان لفی خسر لکھا میں نے، تو قرآن شریف کی آیت لکھا. اور سب محدثین مفسرین آپ دیکھیں تفسیر میں دیکھیں گی تو وہاں پر الف لام کا معنی انہوں نے استغراق کے لیا، مطلب معنی کیا لیا، ہر انسان گھاٹے میں. نے یہاں ترجمہ نہیں کیا انسان ہر انسان گھاٹے میں، ترجمہ وہاں کا ترجمہ ہر انسان گھاٹے میں، یہاں پر ترجمہ انسان گھاٹے میں. کتنے انسان گھاٹے میں بھائی، بعض انسان یا تمام انسان؟ میں نے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہا، کل یا بعض کے افراد کی مقدار کو بیان نہیں کیا، لہٰذا قضیہ محملہ ہے یہ. لیکن وہاں پر یہاں پر الانسان لفی، جس میں ہم نے الف لام کو استغراق کے معنی میں ہوا لیا ہے اور وہ الف لام کل کے معنی میں ہوتا ہے، وہ قضیہ کیا ہے، محصورہ ہے، کیونکہ وہاں پر لفظ کل الف لام کی صورت میں موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. ہاں، تو مثال آپ مت دیکھیے، آپ منطق میں ہیں، آپ سمجھ مطلب ایک ہی مثال کو آپ کئی طریقوں سے وہ کر سکتی ہیں، جس جہت سے آپ دیکھیں گے اسی جہت سے وہ مثال بن جائے گی. لہٰذا الف لام یہاں پر بھی آپ استغراق کے لیے مان لیجیے، یہ قضیہ محصورہ کی مثال بن جائے گی. اور وہاں پر بھی آپ یا تو ہٹا دیجیے وہ الف لام کو، استغراق کے معنی مت مانیے، تو وہ بھی قضیہ محملہ بن جائے گا. قرآن شریف کی آیت
ٹھیک ہے، تو وہ آپ کیا وہ کرتے ہیں اور کیا چیز ہے اصل میں. تو وہاں پر جو ہم نے قرآن کی مثال دی تھی وہاں پر وہ استغراق کے معنی میں ہی ہے باتفاق مفسرین. اور یہاں پر انہوں نے اس کو عام لیا ہے، الف لام کو استغراق کے معنی نہیں رکھا. مثال میں جب رکھا ہے تو انہوں نے مطلقاً انسان، جیسے کہ الف لام اوپر بھی آیا تھا نا، جس میں نے طلاب میں رکھا ہے طلبا، تو وہاں میں استغراق کے معنی نہیں لیا، میں نے کہا طلبا کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. ٹھیک، چلیے. تو یہ بات جو ہے قضیہ محصورہ یعنی موضوع کے اعتبار سے قضیہ کی 4 قسمیں آپ لوگوں نے پڑھ لی. ٹھیک ہے نا، یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی اور یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہیں پر. ٹھیک ہے.